اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم نے سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 17 سے سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے نا وہ جو ہم نے منافقین کی ڈیٹیل پڑھی تھی، انہی منافقین کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، لیکن ایسے مطلب جیسے فار ایگزامپل مثال بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ منافقین لوگوں کی، کہ بات سمجھانے کے لیے کہ منافقین لوگ ایکچوئل میں ہوتے کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب اللہ بنورہم فی ظلمات لا یبصرون۔ کا جیسا کہ کا جو ہے وہ ایگزامپل کے لیے یوز ہوتا ہے، مطلب جیسا کہ مثال ہے، ٹھیک ہے۔ الذی ایک کے لیے یوز ہوتا ہے، تو الذی اس شخص کی، استوقد جس نے جلائی یا جس نے روشن کی، نار کہتے ہیں آگ کو، ٹھیک ہے۔ فلما پس جب اضاءت روشن ہو گیا، ماحول جو ہے یہ اردو کا لفظ ہے ماحول، یعنی کہ ارد گرد کی جگہ، اس سے ذہبہ لے گیا، ضبط کر لی، اللہ نے بنورہم اس کا نور، اس کے دیکھنے کی صلاحیت، اور تارا کا ترک کر دیا، چھوڑ دیا، ہم ان کو، فی میں، ظلمات اندھیروں میں، لا نہیں، یبصرون وہ دیکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ سمم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم پس وہ، لا نہیں، یرجعون لوٹیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مثال یہ ہے، اور ایک مثال جو ہے وہ نیکسٹ ہے، او یا کا مثال جیسا کہ صیشبن زوردار بارش، ٹھیک ہے۔ من السماء آسمان سے، فیہ جس میں، ظلمات اندھیرا ہو، ورعد اور کڑک ہو، وبرق اور چمک ہو، بجلی کی چمک، یجعلون یا وہ جعل کہتے ہیں بنانا یا ڈالنا، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابع کہتے ہیں اپنی انگلیوں کو، کہ وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں، فی ہم اپنی، فی میں، آذان کہتے ہیں کانوں کو، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من سے، سوائی کی بجلی کی، شور کی آواز کو کہتے ہیں سوائی کی، یعنی کہ بجلی کی کڑک کی آواز، ٹھیک ہے۔ حذرا ڈر، الموت موت کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ محیط احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی کہ گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافر لوگوں کو۔ یکادو قریب ہے، البرق بجلی کی چمک، یخطف اچک لے جائے، یعنی کہ سلب کر لے جائے، ابصارہم ان کی بصارت، کلما جب کبھی، اضاء روشن ہوتا ہے، لہم ان کے لیے، مشوا چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں، واذا اور جب، اظلم اندھیرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، علیہم ان کے لیے، علی پر یا پھر ہم ان پر قائم رہتا ہے، یعنی کہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ ولو شاء اور اگر چاہے، اللہ تعالیٰ، لذہب ضرور لے جائے، بسمعہم ان کی سماعت کو، وابصارہم اور ان کی بصارت کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی پر، کلی ہر، شیء چیز، قادر ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کو مفہوم کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ کمثل الذی استوقد نارا کہ مثال ہے ان لوگوں کی اس شخص کی طرح جس نے جلائی آگ، جس نے روشن کی آگ، فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، اور جب اس سے ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ اس کا نور لے گیا، یعنی کہ ایک فار ایگزامپل ایک کسی جنگل میں ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، وہاں پہ بہت زیادہ اندھیرا ہے، اب ہمیں وہاں پہ اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا، پھر ہم اپنے راستے کو دیکھنے کے لیے کہیں سے کوئی لکڑیاں لے کے آگ جلاتے ہیں،
اور جب آگ جل جاتی ہے، ٹھیک ہے، اب جس نے آگ جلائی ہے اس کے لیے روشنی ہو گئی، لیکن جب وہ اس کی آگ جلتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اگر اس کی آنکھوں کی روشنی لے لیں، یعنی کہ اس کی دیکھنے کی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں، تو اس کے لیے تو وہی اندھیرا کا اندھیرا ہی ہے۔ تو یہ ایسا ہی تھا کہ مطلب کفار جو تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے اندھیرے میں تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے روشنی دکھائی، لیکن کچھ لوگ ان میں سے ایسے تھے کہ روشنی آنے کے باوجود بھی اللہ نے ان کے آنکھوں کی روشنی لے لی نا، کہ وہ روشنی تو تھی، ارد گرد کا ماحول تو روشن ہے، لیکن ان کی دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے وہ اندھیرے میں ہی رہ گئے، ٹھیک ہے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور چھوڑ دیا ان لوگوں کو اندھیروں میں، لا یبصرون، کہ وہ نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، بس وہ لوٹنے والے نہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ان کی آنکھیں نہیں ہیں، کان نہیں ہیں، زبان نہیں ہے، دل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ حق بات کو دیکھ نہیں سکتے، اس لیے وہ اندھے ہیں، ان کے کان ہیں لیکن وہ حق بات کو سن نہیں سکتے، وہ بہرے ہیں، ان کی زبانیں ہیں لیکن وہ حق کو نہیں بول سکتے، حق نہیں کہہ سکتے، کلمہ نہیں پڑھ، تو وہ گونگے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کبھی بھی لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہو گئی ایک مثال منافقین کی، کہ ان لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، اس سے ارد گرد کا ماحول روشن ہوا، اور جب ماحول روشن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دیکھنے کی صلاحیت کو لے لیا، ضبط کر لیا، ٹھیک ہے، تو اور اس کو اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ اب اس کی روشنی سے مطلب روشنی تو سب کے لیے ہے نا، سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ جو خود ہے انسان وہ فائدہ نہیں اٹھا رہا، کیونکہ اس کی خود کی اندر کی روشنی ختم ہو چکی ہے۔ اسی طرح کہ وہ بہرے ہیں، گونگے، اندھے ہیں، لیکن وہ لوٹنے والے نہیں۔ ابھی اس کی دوسری مثال کیا ہے؟ دوسری مثال یہ ہے کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آسمان سے زوردار بارش ہو، جس میں ظلمات، اندھیرا ہو، کڑک ہو اور چمک ہو، ٹھیک ہے۔ یجعلون اصابعہم، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، یعنی کہ وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ کس وجہ سے ڈال لیتے ہیں؟ من الصواع کی حذر الموت، کہ بجلی کی وجہ سے ہونے والی موت کے ڈر سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ایسے ہی کام ہے جیسے کہ اگر فار ایگزامپل ایک کبوتر ہے، اس کے سامنے بلی ہے، اب اس کبوتر کو پتہ ہے کہ اس بلی نے اس کو کھانا ہے، لیکن اس بلی کے ڈر کی وجہ سے کبوتر اگر اپنی آنکھیں بند کر لے کہ نہ مجھے بلی نظر آئے گی نہ وہ مجھے کھائے گی، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلی کو تو کبوتر نظر آ رہا ہے نا، تو بلی نے تو پھر بھی کھا ہی لینا ہے، تو وہ صرف اپنے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے، اپنے آپ کو تھوڑا سکون میں رکھنے کے لیے وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ لوگ بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ جب کبھی کوئی علم کی بات آتی، کوئی حق کی بات آتی، تو ان کی مثال ایسے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جیسے رات میں بارش ہو رہی ہے، بہت زیادہ اندھیرا اور شور ہے، اور پھر وہ اس میں اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ یہ جو بجلی کی جو شور ہے نا، اس کی وجہ سے کبھی ہماری جان نہ چلی جائے، تو اس ڈر سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، لیکن جو موت لکھی ہے وہ تو لکھی ہے، جو حق ہے وہ تو حق ہے ہی، ٹھیک ہے۔ اور واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو احاطے میں کیے ہوئے، یعنی کہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی کی چمک اچک لے جائے، یعنی کہ لے جائے، ختم کر دے، ابصارہم، ان کی بصارت کو، جب کبھی کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی روشنی ہوتی ہے اس میں تو وہ چل پڑتے ہیں، یعنی کہ جیسے بجلی چمکی، روشنی ہوئی تو وہ تھوڑی دیر 4 قدم چل لیے، لیکن وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ وہیں کے وہیں کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کی سماعت، ان کی بصارت لے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو یہ جو پہلے 2 رکوع ہیں نا، اسی میں ہے پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جو جتنی بھی کیٹیگریز ہیں وہ یہی 3 ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے مومنین، متقین لوگ، پھر کافر، انکار کرنے والے، اور پھر منافق، کہ کہتے تو ہیں ایمان والے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں۔ تو یہ 3 لوگوں کی، انسانوں کی بات کی کیٹیگریز کہ کون کون سے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں۔ جو نیکسٹ رکوع ہے، 3rd رکوع، اس میں جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں
کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ وہ ہم پھر نیکسٹ اسٹارٹ کریں گے. ابھی کے لیے اتنا ہی. جزاک اللہ الخیر.